بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، ہم آج آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں جسے سن کے آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بوڑھی عورت کا واقعہ، جس میں ایک بوڑھی عورت مکہ کو چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے۔ وہ عورت سرکار دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دل میں کتنا بغض اور کتنی نفرت رکھتی ہے اور ان کے لیے بری بھلی باتیں کرتی ہے، وہ بھی سرکار دو جہاں کے سامنے ہی۔ یہ سن کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ یہ سن کے بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام سنایا کہ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے، یہ سن کے مکے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کرنے لگے، ان کی توہین کرنے لگے۔ کوئی پتھر مارنے لگا تو کوئی جادوگر کہنے لگا، لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر دکھ تکلیف کو برداشت کر کے اللہ کے ایمان کو تبلیغ کر رہے تھے، اللہ کے دین کو تبلیغ کر رہے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنا ساز و سامان باندھ کے اپنے گھر کے دروازے پہ بیٹھی ہے اور مکہ چھوڑنے کی تیاری کر رہی ہے، اس لیے کیونکہ اس نے سنا تھا کہ مکے میں ایک جادوگر آیا ہے اور وہ جس سے بھی ملتا ہے اس کا ایمان چھین لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے مل کے میرا دین چھین لے، اس لیے مجھے یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ بوڑھی عورت سامان باندھ کے بیٹھی ہوئی تھی اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس عورت نے جب آپ کو دیکھا تو وہ کہنے لگی، بھتیجے، یہ سامان اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ گٹری اٹھائی تو دیکھا کہ وہ بہت بھاری تھی۔ آپ اس عورت سے کہنے لگے، اماں، یہ گٹری تو بہت ہی بھاری ہے اور آپ نہیں اٹھا سکیں گی، اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ آپ اس کو جھیل نہیں سکیں گی کیونکہ آپ کی عمر ہو گئی ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کی منزل تک کے یہ گٹری پہنچا دوں۔ تو وہ بوڑھی عورت مسکرائی اور مسکرا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، اس سے زیادہ نیکی اور کیا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کا سامان اٹھایا اور اس عورت کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ابھی آپ اس عورت کے ساتھ ساتھ چل ہی رہے تھے کہ اس عورت نے آپ سے کہا، اے نوجوان، میں تم سے بھی یہی نصیحت کروں گی کہ تم بھی اپنا ساز و سامان باندھ لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک ایسا جادوگر آیا ہے جس کا نام محمد ہے اور وہ اپنے آپ کو خدا کا نبی بتاتا ہے اور وہ جس سے بھی ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے۔ اس کے الفاظوں میں ایسا جادو ہے کہ جو بھی اس کے الفاظ سنتے ہیں وہ اسی کے ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے اور لوگ جب اس کی باتوں کو سنتے ہیں تو اس کی باتوں پر ایمان لے آتے ہیں۔ اس طرح وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، میں نے پوری عمر بتوں کی عبادت کی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے آخر وقت میں اپنے خدا سے غافل ہو جاؤں اور بتوں کی عبادت چھوڑ دوں۔ اس طرح وہ بوڑھی عورت برا بھلا کہتی رہی، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی رہی اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھے پہ اٹھا کر چپ چاپ اس کی باتیں سنتے رہے اور اس کے ساتھ چلتے رہے۔ جب اس بوڑھی عورت کی منزل آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کا سامان اس کے سپرد کیا۔ تب وہ بوڑھی عورت آپ سے پوچھنے لگی، اے نوجوان، کون ہو تم؟ تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں،
تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت سے کہنے لگے کہ اماں نام میں کیا رکھا ہے، آپ کا کام تو ہو گیا نا؟ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی نہیں نہیں، مجھے اپنا نام بتاؤ، میں اپنے گھر والوں سے بتاؤں گی کہ ایک نوجوان ایسا بھی ملا تھا جس نے میری اتنی مدد کی۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اماں پورا راستہ تم جس محمد کی توہین کر رہی تھی وہ محمد، وہ رسول میں ہی ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے جب آپ کے چہرے کی طرف دیکھا اور آپ کے اخلاق کو دیکھا تو آپ کے قدموں پر گر گئی اور کہنے لگی میں نے پوری زندگی میں آپ کے جیسا شریف اور آپ کے جیسا نیک اخلاق انسان نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرے کا نور بتاتا ہے اور آپ کا اخلاق گواہی دیتا ہے کہ آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں کہیں گے۔ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو بے شک آپ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اسی وقت وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے کر اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، اور وہ بوڑھی عورت واپس مکے میں آ کے رہنے لگی۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، یہ ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہ دشمن بھی آپ کو دیکھ کے آپ کی نبوت، آپ کی صداقت اور آپ کی شرافت کی گواہی دینے لگتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو یہ ہدایت دے کہ ہم سب کا اخلاق اتنا اچھا ہو جائے کہ ہر غیر مسلم ہم کو اور ہمارے اخلاق کو دیکھ کے ہمارے اسلام سے محبت کرنے لگے اور وہ بھی ایمان والا ہو جائے۔ تو پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔